اعضا ڈھیلا ہے تو اعضا پر لسوڑے کا چھلکا لپیٹ دو، اعضا میں سختی آئے گی۔ پٹھے کمزور ہو گئے ہیں تو پٹھوں پر حاملہ اونٹنی کا لعاب لگاؤ، پٹھے طاقتور ہو جائیں گے۔ جوڑوں میں سوجن آ جائے تو پیاز کا رس نکال کر جوڑوں پر لگاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ منہ میں دانے نکل آئے ہیں تو املی کے پانی سے غرارے کیا کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ گردن میں درد ہو تو سوتے وقت سر کے نیچے گیلا کپڑا رکھ دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد کی شکایت ہو تو سوتے وقت آنکھوں پر کھیرا کاٹ کر رکھ دو، افاقہ ہوگا۔ دہی کھا کر رات کو سونے سے معدے میں جلن کا خاتمہ ہوتا ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ دہی کے ساتھ روٹی کھانے سے انسان کو بھوک اور پیاس بہت ہی کم لگتی ہے۔ اگر خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگ گئے ہو تو سبز چائے پینا شروع کر دو، جوانی واپس آ جائے گی۔ جس مرد کے کانوں میں بال زیادہ ہوتے ہیں، ایسے مرد حضرات دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ بہادر اور مضبوط انسان کی نشانی ہے کہ اس کے ناک میں بال زیادہ ہوں گے۔ جو انسان ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے، ایسا مرد ہم عورت کو حاملہ کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جس مرد کی آنکھیں موٹی اور بڑی ہوتی ہیں، ایسے مرد حضرات دولت کے لالچی ہوتے ہیں۔ جو مرد بکری کا دودھ پیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی دل کی بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ جو لوگ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا چہرہ صاف اور پرکشش رہتا ہے۔ جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جماع کا شوق بھی بے حد ہوتا ہے۔ جو لوگ نمکین چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جماع کا شوق کم ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر زیادہ سے زیادہ انار کھائے تو اس کا بچہ ذہین اور حسین ہوتا ہے۔ جس انسان کو لقوہ مار جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ سیب کے بیج کھلاؤ، افاقہ ہوگا۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں، ایسی عورت بچے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جو عورتیں موٹی زیادہ ہوتی ہیں، ایسی عورتوں میں شہوت اتنی ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک سوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا دماغ لاغر اور پٹھے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں کے اندر تل کا نشان ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ نہاتے وقت کھانسی کا لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس پیسہ آنے والا ہے۔ جس کے سینے پر سفید بال آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت چمکنے والی ہے۔ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمیں وہی نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں پر انسانی زندگی کی حقائق زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر نیک کام اپنے لیے خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ انبیاء کا طرز عمل اختیار کرنے والا بندہ یا بندی انبیاء کی دوست، اور انبیاء کے دوست اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ نے بعض بے قرار روحیں پیدا کی ہیں، اور وہ ہر حال میں اللہ کے لیے بے قرار رہتی ہیں۔ جس کو نئے دین سے آشنا کیا گیا ہے، اگر وہ پرانے دین پر اصرار کرے تو وہ کافر سے بدتر ہے۔ جو شخص باطل پر عمل کرتا ہے، وہ تکلیف اور ملامت میں مبتلا رہتا ہے۔ تمام لوگوں میں رحمت کا زیادہ مستحق ہے جو اس کا محتاج ہو۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے۔ بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجے کو بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ وقت اللہ کی امانت ہے۔ جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وقت جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز نہیں ہوتی۔ تمہاری شادمانی اصل میں تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ غریبی شرافت کا اظہار کرتی ہے۔ اکثر غریب بندے خلوص سے امیروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ حاصل کر لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، البتہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہے۔ جذبے اور عقل کا امتزاج مقابلتاً اچھے نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عجیب انصاف ہے کہ محنت شاقہ اور گندے کام کرنے والوں کو سب سے کم مزدوری ملتی اور آسان کام کرنے والوں کو زیادہ اجرت دی جاتی ہے۔ مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔
اگر انسان کی فطرت کو قناعت پر راضی کر لیا جائے تو دنیا میں سارا خسارہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب اور مشرق کے مزاج میں وہی فرق ہے جو دانشور اور پیغمبر کے ضمیر میں ہوتا ہے۔ بد مزاجی اور بری باتیں اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بد مزاجی سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو شرم و حیا رکھتا ہے بہت سی برائیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی ان کی عبادت تجارت کی مانند ہے، اور جو لوگ عذاب کے ڈر کی وجہ سے وہ غلاموں کی خدمت گزاری کی مانند ہے۔ تمام نیکیاں 3 باتوں میں جمع کر دی گئی ہیں: خاموشی، گفتگو، نگاہ۔ جس نگاہ میں عبرت نہ ہو اس میں بھول ہے، جس خاموشی میں تفکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور جس کلام میں یاد خدا نہ ہو وہ بیہودہ ہے۔ جسے آسمانی لباس کی طلب ہے وہ زمینی لباس ہمیشہ کے لیے غیر مشروط اتار دے۔ محبت کے 2 حصے نہ کرو، کیونکہ دونوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو نفرت ہے۔ لوگوں کے سامنے اس لیے صدقہ نہ دو کہ تم کو نیک سمجھیں، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنی جزا پالی، اب خدا کے یہاں کچھ نہ ملے گا۔ البتہ اس طرح دو کہ اگر داہنے ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ ہمسائے کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ ہمسائے کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہمسائے کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ کسی سے بھلائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ کوشش کرو، اپنے اوپر بھروسہ کرو اور خود ہی ہمت کے ساتھ آگے بڑھو۔ تمہیں کسی سے نہیں بلکہ دوسروں کو تم سے امید ہو۔ ترقی خود محنت کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بیرونی امداد یعنی ہدایت، تربیت، نصیحت، کتاب، عالمانہ مباحث سے ممکن ہے۔ راستے کے نشانوں کی طرح تمہیں راہ راست سے بھٹکنے نہ دیں۔ تو بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس امانت رکھتا ہے۔ بھیڑیے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم نہ دے۔ بھیڑیا اگر تجھ سے چالاکی برتے تو خبردار، یقین نہ کر کیونکہ اس سے بھلائی نہیں آتی ہے۔ اگر الف کی طرح تو خالی ہو جائے تو اس راستہ میں یگانہ انسان بن جائے۔ کوشش کر تاکہ تو ما سوائے اللہ کو ترک کرے، اس فانی دنیا سے دل کو ہٹا لے۔ لفظ گھونسلے کی طرح ہیں اور معنی پرندہ ہیں۔ جسم نہر ہے اور روح رواں پانی ہے۔ فکر کی نہر کے پانی کی سطح روانی میں کوڑے اور اچھے برے خیال کے بغیر نہیں رہتی۔ وہ جاری ہے اور تو کہتا ہے ٹھہری ہوئی ہے، وہ دوڑ رہی ہے اور تو کہتا ہے وہ کھڑی ہے۔ جو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے اس کے چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھے۔ اگر تو اولیاء اللہ کے پاس حاضری سے علیحدہ رہے گا تو برباد ہے، کیونکہ تو جزو ہے، کل نہیں ہے۔ جسموں کے یہ سیب دنیا میں اگرچہ جان کے سمندر اللہ تعالیٰ سے زندہ ہیں، لیکن ہر سیب میں موتی نہیں ہوتا۔ آنکھ کھول اور ہر ایک کے اندر دیکھ لے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، چن کیونکہ قیمتی موتی نایاب ہے۔ بادشاہ کی ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی عبادت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عبادت کا فائدہ صرف عابد کو ہی پہنچتا ہے اور عدل کا فائدہ خاص و عام کو پہنچتا ہے۔ جو مرد خدا نہیں اس کو خشک ریت سمجھ، جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہا ہے۔ مرد دانا سے دانائی کا طلب بن جا تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بن جائے۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کام کا گمان رکھتا ہے اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کمالہ کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں۔ ہائے افسوس، دیدار کا خیال ہے لیکن اس کے لیے اپنے وجود سے جدا ہونا ہے۔ کون سا دل ہے جو اللہ کے سامنے 100 ٹکڑے نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ہمیں اس عالم عنصری میں پیدا کیا۔ مطلب 4 چیزوں سے ہے: آنکھ، زبان جو مناسب نہیں، آنکھ سے وہ مت دیکھ جو مناسب نہیں، دل کو خیانت سے اور مسلمانوں پر کبر سے دور رکھو، دماغ میں خواہشات کو ملحوظ رکھ کر کسی سے کچھ مت چاہو، زبان کو بری بات کہنے سے باز رکھ،
اللہ تعالیٰ نے اپنی جس رحمت کا وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے میں جلدی کرو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ اگر توفیق نہ دے تو بندہ نیکی کا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔